پریزیڈنٹ محمود داران اور آپ پریس اور میڈیا کے جتنے دوست ہیں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت میں سجاد علی الیاس خان، سینئر منسٹر آزاد اور پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، میرے ساتھ دائیں طرف چودھری اکبر ابراہیم صاحب ہیں۔ چودھری اکبر ابراہیم صاحب وزیر حکومت، ایس ڈی ایم اے اور سول ڈیفینس، اور میرے بائیں جانب سردار مرتضیٰ احمد علی صاحب ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کنسٹیٹیوٹ ہیں، اور چودھری اکبر ابراہیم صاحب سے آگے سردار امتیاز شاہین صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میں ہیں۔ آپ ملتان کے پریس کے دوستوں کے ساتھ میں جب پنجاب کی کیبنٹ میں تھا تو آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً، چونکہ ہم جب ملتان میں ہمارے پروگرام آپ کے ساتھ مختلف اوکیزنس پہ آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی رہے، اور میں ملتان کی جتنی بھی صحافتی برادری ہے ان کا ہمیشہ سے مشکور رہا ہوں۔ آپ نے ہر موقع پہ ہمارے جو اچھے کام تھے، جس کی ترویج کی ضرورت تھی، جس کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت تھی، تو وہ آپ لوگوں نے اپنے پورے خلوص کے ساتھ جدوجہد کی اور ہمارے پیغام کو حکومت پنجاب اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ویژن کو، جس کے مطابق ہم کام کر رہے تھے، نہ صرف آگے لے کے چلے بلکہ ہر لمحہ آپ نے ہمارے ساتھ آپ کھڑے رہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ میری پریس کے ساتھ پریس کلب میں تو شاید کھانا میرا نہیں ہوا، لیکن آپ کے مختلف ٹی وی چینل، اخبارات کے دفاتر میں آپ ہر جگہ پہ جون جولائی کی گرمی اور اسپیشلی جو ہماری ساؤتھ اور ملتان کی گرمی ہوتی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ الحمدللہ میں آج جو اپنے ملتان کے جتنے ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہوئے کہ مجھے پہلی دفعہ جدیدی طور پہ ایک تسلی ہوئی، وہ یہ ہے کہ ملتان کے اندر، چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب اگر پورے پاکستان کی ایگریکلچر کا 75% دیتا ہے تو ہمارا ساؤتھ اس کا 75% ہمارا ساؤتھ کرتا ہے، پنجاب کا 75% ساؤتھ سے آتا ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے، لائف اسٹاک کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ اگرچہ ہمارے جو کسان اتحاد کے صدر ہیں خالد منکر صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی جتنی ہماری انٹریکشن یہاں پہ ہوئی، مجھے پہلی دفعہ اپنے فارمرز کے حوالے سے اپنے دوستوں کے یہاں مجھے ایک تسلیم کا پہلو ملا، تو وہ میوے کی پرائسز ہوں، وہ گندم کی ہوں، یا اس دفعہ جو پٹی کی پرائس 68,000 پہ گئی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ملتان میں آپ نے دیکھا کہ میدانوں میں فیلڈ میں جا کے کاٹن کی کراپ کے حوالے سے، کاٹن کی جو سیڈز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو رول بنا، جس میں ملتان سے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے بزنس گروپ بھی اس کے اندر شامل ہے، نمائندگی ہے، ہمارے ایگریکلچر ایکسپرٹس بھی ہیں، ہماری زرعی یونیورسٹی کے وی سی صاحب بھی ہیں، جو کہ کاٹن کے سیڈ کے حوالے سے ایک ہمیشہ کنسرن رہا۔ مجھے جہاں پہ یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، ایک تسلی لوگوں کے چہروں سے آیا ہے کہ پہلی دفعہ لوگوں کو اچھی پرائسز، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی چیز کی ڈائریکشن رکھی جاتی ہے اور اس کی اچیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ اس موقع پہ جو آپ لوگوں نے ہمیں یہ ٹائم اپارچونیٹی دی ہے، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے سنگل میجارٹی کے طور پہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائی ہے، اور جس کا میں بہت سینئر منسٹر ہوں، اور سردار عبدالقیوم خان نیازی ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ الیکٹ ہوئے، جناب بشیر سلطان محمود چودھری جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے، اس وقت صدر ریاست ہے، اور اس وقت بغیر کسی کولیشن کے پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، اور ہم عمران خان صاحب کے ویژن اور ان کی جو کمٹمنٹ جو پورے ملک اور قوم کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہے،
اس بنیاد پہ ہماری حکومت آگے بڑھ رہی ہے. حالیہ بارشوں میں اور برف میں جو 2-3 دن پہلے مری کے مقام پہ جو ہمارے قومی سامنے کے نتیجے میں ہم 20-22 جانوں کی شہادت کو فیس کر رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے ان خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ جن جانوں سے انسانی جان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، کہ جن انسانی جانوں سے جس میں بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھی، مائیں بہنیں بیٹیاں، کہ ان کی شادیاں ہوئی. لیکن اس موقع پہ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پنجاب میں تھے، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مری کے ساتھ جو دوسرا پیرالل ہمارا ہل اسٹیشن ہے کوٹا، اس کی منظوری دی جا چکی ہے، ہل اسٹیشن ڈکلیئر ہو چکا ہے. مری کی پہاڑی کے اوپر کیپیسٹی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، چونکہ پورے ملک سے لوگ مری میں آنا چاہتے ہیں، سمر کے سیزن میں بھی آنا چاہتے ہیں، ونٹر میں بھی جب سنو فال ہوتا ہے تو لوگ آنا چاہتے ہیں. تو کوٹا کی پہاڑی جو ہے اس کے ہل اسٹیشن بننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نہ صرف یہ ایک اور آپشن ملے گا، لیکن اس کے ساتھ مری چونکہ آزاد کشمیر کے 2 مین ڈویژن ہیں، مظفر آباد ڈویژن اور دوسرا پونچھ ڈویژن، اس کے درمیان کنیکٹیویٹی کے درمیان آتا ہے. اور مری اور آزاد کشمیر کے لوگ بڑے بنیادی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آزاد کشمیر کے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ویدر کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے ٹوریزم کا بہت پوٹینشیل موجود ہے. تو پورے ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ خواہ فیصل آباد سے ہوں، وہ ملتان سے ہوں، وہ باولپور سے ہوں، یا وہ سکھر سے ہوں، یا وہ بلوچستان سے، یا جو وہ ہمارا ڈائسپورا جو اوورسیز پاکستانی یا کشمیری اوورسیز پاکستانی جو ہے، ان کے لیے آزاد کشمیر کے ان ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں جو ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے. آزاد کشمیر جی بی کے ساتھ زمینی راستوں کے ساتھ منسلک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو جی بی کی گورنمنٹ ہے، اس نے ریسنٹ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک بڑا فنڈ جی بی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 370 ارب کا دیا. ایک ٹنل ہے جو جی بی اور آزاد کشمیر کو کنیکٹ کرتی ہے نیلوں کے ایریا میں، سونڈل ٹنل، اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے. آزاد کشمیر کا کے پی کے ساتھ بڑا گہرا زمینی رابطہ ہے، اس کنیکٹیویٹی کے اوپر بھی ہم فوکسڈ ہیں. پھر آزاد کشمیر کے کئی راستے پنجاب کے کئی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے ساتھ اس ایکسٹرنل کنیکٹیویٹی کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی منیمم 500 بلین کا انہوں نے ہمیں اپروول دی تھی، جو شاید تھوڑا پلس ہو کے آزاد کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہاں وہ ٹوریزم کے حوالے سے ہے، ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اس کے جتنے پوٹینشیلز ہیں، اور جو دوسرے آپ کے جو بنیادی ادارے ہیں ان کی امپرومنٹ کے حوالے سے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو 370 ارب کا فنڈ ملا ہے. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے بھی عمران خان صاحب نے جس سخاوت اور فیاضی کا انہوں نے ایکسپریشن دیا اور اظہار کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ آپ 500 ارب سے زیادہ کے بڑے منصوبے لے کے آئے، انشاءاللہ حکومت پاکستان آپ کو اس کے لیے فنڈ وجہ کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مری کے اندر حادثہ ہوا، چونکہ آپ کے پاس ابٹاباد اور جو جی ڈی ہے ہمارا گلگت جی ڈی اے جو ہماری دریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس میں سیاحوں کے حوالے سے جو پورا ہم 24 کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے جو پوٹینشیل موجود ہے، باہر سے ٹورسٹ بھی آنا چاہتا ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر آپ کے ٹورزم کے حوالے سے باقی ایریاز کے فروغ پانے سے، باقی لوگوں کی باقی ایریاز کی کنیکٹیویٹی کو انیبلنگ کرنے سے لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. لوگوں کے لیے یہ آپشنز مل جائیں گے کہ نہ صرف وہ مری پہ انحصار کریں گے، لیکن کوٹا کا جو ہمارا ہل اسٹیشن ہے، ابٹاباد ہے، سوات ہے، چترال ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے جو مرکزدار ہیں وہ بھی لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ حسن موجود ہے کہ جب ہمارے قوم کے لوگ اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وقت بارگاہ الہی میں وہ اپنے دل میں یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ
آپ نے یہ جو ہمیں دیا ہے یہ دنیا کے کسی اور کے حصے میں یہ خوبصورتی نہیں آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کسی بھی کارنر کے رہنے والے کے لیے یہ اپارچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر ہو، خواہ وہ چترال ہو یا سوات ہو یا گلگت ہو، کسی بھی ایریے میں جب چاہے جہاں چاہے وہ جانا چاہے اس کو یہ آسانی مہیا کرنا وقت کی حکومتوں کا فرض ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں ہوں، مرکز میں، جی بھی یا آزاد کشمیر کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہماری ملک اور قوم کے لوگوں کی جو توقعات ہیں ہم اس کے اوپر پورا اتریں اور ہم لوگوں کے لیے یہ آسانیاں مہیا کریں کہ وہ ملک کے کسی بھی ایریا میں جانا چاہیں اس کے اندر جا سکیں. اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں باقی سیکٹرز کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. یہ تو میں نے ابتدائی طور پہ آپ کے ساتھ چند گزارشات کی. اب میں آپ کے لیے فورم اوپن ہے، اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں گے تو میری طرف سے. یہ بتائیے گا ہمارے تھانے کا اصل ذمہ دار کون ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو المناک حادثہ ہے اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے. چونکہ ابھی یہ بہت ابتدائی مرحلے میں ہے. آپ نے دیکھا کہ کل جب تھوڑی سی وہاں پہ برف تھمی، بارش تھمی، ان سب کمیونیکیشن کا یہ عالم تھا ان گاڑیوں کے حوالے سے یہ ساری صورتحال سے کل سے لوگوں کو جب میڈیا وہاں تک ساری خبریں باہر آئی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے قومی ادارے طور پر لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے تحقیقات ہوگی. جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے انجام سے بچار کریں، وہ اپنے کیسے کردار سے بچار ہوں گے. ساری جان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو گزارش کروں، ایک چیز آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ بار آپ یہ کر رہی تھی میڈیا کے ذریعے کہ لوگوں کو کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں. کہ سب سے بڑی مشکل صورتحال تھی کہ گاڑیوں کا سڑک کے اوپر یہ پوزیشن تھی، برف چونکہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ گر چکی تھی. اتنی برف کے گرنے کے بعد کوئی انتظامی مشینری، کوئی انتظامیہ یا ریسکیو کے ادارے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آپ کا پنجاب کا 1122 ہے 1122 پورے ملک کے لیے ایک مثالی ادارہ ہے. اس کے جان باز جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی رسک لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1122 کے لوگ وہاں سے نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے کہ سڑکیں چوک ہو چکی تھی، وہ برف لے کر گر چکی تھی. تو میرے خیال میں یہ چونکہ ہمیں ایز اے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی آئی اس کو کہ جب ایسی صورتحال ہو تو ہم اتنا آپشن ضرور رکھیں، اتنی ایکسیس کی کوئی ایمبولینس گزر سکے، انتظامی مشینیں گزر سکے. لیکن اگر کسی انتظامی حوالے سے کوئی لوگ اس کے ذمہ دار ہوئے تو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بتائیے کہ وہاں لوگوں کو جب پتا ہے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں، وہاں لوگوں کو جانے کیوں دیا گیا، اس وقت کیوں نہیں روکا گیا جب انہیں کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا کیونکہ انتظامیہ میڈیا کے اوپر بھی بار کہہ رہی تھی. لیکن آپ خود ہمارے اپنے جو قومی رویے اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم کسی جگہ پہ ضد کر کے انسسٹ کر کے اور اس میں یہ کہ جب آپ کسی جگہ سے رستہ آپ کو ملتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رشتے دار کے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں، میں ملنے والے کی طرف جا رہا ہوں، میں مال روڈ پہ نہیں جا رہا. اور کچھ کیونکہ اپنا بات کی طرف سے آنے والی جو ٹریفک تھی جو مری کی اپنی ٹریفک کے لیے جب دونوں مل گئے اس سے بھی سڑکوں کے اوپر جو گنجائش زیادہ ہے صورتحال کر جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے چاہیے تاکہ لوگ ایسی لوگ اعتراض کریں. لیکن آپ لوگوں نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا کہ لوگ برف میں پھنس گئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی لوگ برف میں پھنسے تھے. لیکن یہ والی صورتحال نہیں ہوئی، ریسکیو کرنے میں کامیابی ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی گنجائش نہ ہونے سے یہ صورتحال کر رہی ہے. ہوٹل بار خانے اب جانبداری بنائی ہے، 50,000 کا کپڑا صاف بھی کرے، 20,000 کپڑا لوگوں نے تو گاڑی میں چھوڑا تھا. انتظامیہ نے ایکشن لیا، آپ کی حکومت نے ایکشن لیا. دیکھیے یہ جو جس دن جب برف گر رہی تھی گھر کے جو حالات ہیں ان سے ہم لوکل یوز ایریا کے رہنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ الیکٹریسٹی کا پہلے ہوتا ہے. جو آپ کو اسلام نے جو درس دیا ہے، جو
آپ دوسرے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک لیٹریسی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ہم ایسے موقع پہ ممکن ہے کہ اس کی ایکسپلائٹیشن کی طرف جائیں, بجائے اس میں کہ ہم کسی کے لیے ریلیف کا باعث بنے کہ اگر کسی کو گرم پانی چاہیے اپنے بچے کا دودھ بنانے کے لیے, یا کسی کو کوئی واش روم کی حاجت ہے, یا کسی کو کوئی اور انسانی ضرورت ہے, اگر ہم اس کے لیے آگے بڑھیں تو انسان نے جو انسان کے لیے اسلام کا درس تھا جو ہمیں سکھایا گیا ہے. آپ آج دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ترکی کی ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بکری جو ہے یہ جس طرح ہمارے یہاں پہ پالے ہوتے ہیں یا بکروال میں وہاں پہ بکری بچی مطلب بچے کو جنم دیتی ہے, ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کی پروٹیکشن کے لیے, چونکہ وہاں پہ بھی برف پڑی ہوئی ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں من فیض القوم اس چیز کے حوالے سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے ہمارے پیغمبر نے کیا درس دیا تھا اور ہم کس راہ کے اوپر دو چار ہیں. لیکن دیکھیں ابھی چونکہ ابتدائی اسٹیج ہے, جو لوگ ہمارے چونکہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ تھوڑی ہیں, اور جو ہمارے سروائیورز ہیں وہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں کسی ہوٹل کے حوالے سے, کسی ریسٹورینٹ کے حوالے سے, کسی گورنمنٹ کے بلڈنگ کے حوالے سے, کسی گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے, کہ انہوں نے اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت برتی, اس کے خلاف ایکشن ہوگا, وہ آپ کو ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. صحیح آئیڈینٹیفائی کر کے بندے نے اس موقع پہ ہمارے لیے اس سے اجلاس مانگا, اس نے زیادتی کی, اس نے ہماری بات نہیں سنی, اس نے ہمیں اگنور کیا, اس نے انسان کو ایک پیسے کو کھوجے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی آپ یہ بتائیں گے جو پرائیویٹ ہوٹل معاملہ ہے پارٹی کے صدر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں, ٹائم آپ کو بالکل آپ تنظیمی بنیاد پر وہاں پر کیا کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ خیبر پیچھے میں جو تنظیمی ناکامیاں سامنے آئی ہیں آپ کیا ان کو دیکھ کر کوئی تنظیمی سطح پر کوئی پیسے نہیں کر رہے. دوسرا پیریڈ تقریباً گزر چکا ہے 1 سال بعد کی جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس حد تک گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. آپ کشمیری ہیں, کشمیر کی حد تک اپنی پارٹی پالیسیوں سے اپنی کارکردگی سے بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. گزارش ہے کہ آزاد کشمیر میں پی آئی کی گورنمنٹ ابھی آئی 25 جولائی کو ہمارے الیکشن ہوئے تھے, کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل ایم کے اوپر تھا, اور اس طرح جو الیکشن ہوئے ہمیں ڈائریکٹ 27 سیٹوں کے اوپر ہماری کامیابی ہو جائے گی. 27 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا ہے, اور میں الیکشن میں ڈپٹی ہیڈ کا کمپین کرتا ہوں. ہمارے جو منسٹر ہیں ہمارے بھائی علی امین گنڈاپور صاحب وہ کمپین کو ہیڈ کر رہے تھے, اور میں ان کا ڈپٹی ہیڈ تھا. 27 سیٹیں ہم نے ڈائریکٹ جیتی ہیں جو ہمارے الیکشن میں, جو ہمارے آزاد کشمیر کی ہیں 17 سیٹیں, اور باقی ہمارے جو معاجمین آباد مفتی صوبوں کی ہم نے 14 سیٹیں بچا ہندوستان کے پارلیمنٹ ہمارے ووٹر ہیں. یہ سیٹیں جو 9 سیٹیں ہم نے یہ جیتی. ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیم اس وقت ہے آزاد کشمیر میں یہ بالکل نئی تنظیم ہے, کیونکہ ہم نے ہمارے اس سے پہلے جو عہدیداران تھے پہلے پارٹی کے جو صدر تھے وہ اس وقت صدر ریاست میں سلطان چودھری صاحب, میں وہاں کا نیا صدر ہوں. مہنگائی کے حوالے سے جیسے اس میں جو پینڈیمک کی صورت حال تھی کورونا کے حوالے سے آخری صدر 2 سال سے کچھ صورت حال جو ہم جہاں پہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے مرکز میں پنجاب میں, اور کے پی کے اندر شاید وہ اتنا نہیں دے سکے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ملتان والوں کے ساتھ میرا بڑا فریکوینٹ کیس کے بیچ میں ہمارا پارٹ ہو رہا ہے جس میں مجھے میں نہیں آ سکا پچھلے 5-7 مہینے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور یہ ساری صورتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جب بھی میں ادھر ملوں گا آپ کے ہر سوال کو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ جو جنرل الیکشن 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو چیئرمین تحریک انصاف جو پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو چیلنج کر کے اسٹیٹس کو توڑ کے آئے تھے, آپ کو ریلیف ملے گا, عوام کو ریلیف ملے گا, عوام کی جو وقوا کے پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ ملے گا. سر یہ ایسا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کے بعد اپیلوں میں یہی کام کیا ہے 25-50 کمرے دے رہے ہیں, ایک بینر بتا رہے ہیں پانی لے کے آئے. تو
تو یہ جو بھی منافی ہے ان کی جو آبادی خاندان وہاں بیٹھے ہیں اور کے جو کچھ بھی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میری بات ہے کہ ماضی میں پچھلے کچھ سالوں میں آپ کا بڑا غریب کوشچن ہے اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں جو اس طرح کی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ مری کے رہنے والے جو ہیں دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. مری میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو آگے آئے انہوں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی سیاح کے ساتھ چونکہ ہمارے روزگار جو ہے ہمارے ہوٹل جو ہے ہمارے موٹر جو ہے ہماری دکانیں جو اس مال روڈ کے اوپر ہے وہ ان ٹورسٹ کے ساتھ چلتی ہیں وہ ٹورسٹ کی وجہ سے چلتے ہیں. تو جو وہاں کے بڑے سمجھدار لوگ سے آگے آئے انٹرویو کیا تو ٹورسٹ جو تھا اس کے اور لوکل جو ریزیڈنٹ تھے ان کے درمیان جو ایک چیلنجز تھے اس کو نہ صرف انہوں نے نگران کیا بلکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے اس کے حوالے سے معلوم نہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی لوگوں سے ڈیمانڈ کی گئی لیکن آپ یقین جانیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی گورنمنٹ اپنے اینڈ میں تحقیقات بھی کرے گی لیکن مری کے رہنے والوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ لوگ بھی جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ وہ علاقے کی بدنامی کا باعث کسی قبیلے کی بدنامی کا باعث کسی کلچر کی بدنامی کا باعث بنے. میں چونکہ اس کلچر کو سمجھتے ہوئے اس کلچر کو جانتے ہوئے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے کہ وہ انسانیت کے اوپر پیسے اچھا جناب ایک سوال سر یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کو آپ سارا کچھ دے چکے ہیں آئی ایم ایف آپ کی اکنامی کنٹرول کر رہی ہے اور اسٹیٹ بینک بھی وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دی ہے. آپ کے گورنر صاحب نے کہا پنجاب کے آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا آپ کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نہیں ہو چکی؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک گزارش کروں کہ 4 دن پہلے اگر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو نیا پاکستان کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف ریاض عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ انہوں نے کال کی تھی جس میٹنگ کے اندر میں خود بھی تھا. آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی تاریخ یہ جو لو ہوتی ہے اس کو کبھی قرضہ نہیں دیا گیا. اس وقت تک جب سے یہ شروع ہوا ہے پچھلے 4 مہینے میں 34 ارب کے قرضے دیے جا چکے ہیں. صرف لو ہوتی ہے اس کی میکسیمم ٹائم ہوتی ہے 35 یہ کبھی پاکستان کی اکانومی میں میں چونکہ خود ڈیولپمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے تو میں چونکہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کبھی اس لیول کے اوپر قرضہ جات نہیں کیے گئے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اکانومی جب یہ کورونا کی وبا نے ہماری اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لیا تو 1200 ارب کی جو امداد اور پیکج ہمارے ملک اور ہماری حکومت اور عمران خان نے دیا آپ اپنے نیبر ملکوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا جب آپ کسی بھی دنیا کے مانیٹری ادارے سے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو وہ ورلڈ بینک ہو کسی بھی جب ڈونر کے ساتھ کسی بھی آپ لینڈر کے ساتھ جب آپ معلوم کرتے ہیں تو وہ سرٹن ایریاز میں ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ضرور ہوتی ہیں وہ ضرور مانی بھی جاتی ہیں لیکن آپ کی جو اپنی حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ انفلوئنس نہیں کرتے جو عوام آدمی سے ریلیٹڈ ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ آپ دوسری پارٹی کی جو ہمارے پاس 3 بڑی پارٹیاں ہیں اگر 3 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو دوسری 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کی قیادتیں کہاں رہ رہی ہیں ان کی پراپرٹیاں کہاں ہیں ان کے محلات ان کے ہوٹل بلین ڈالر کے کہاں. عمران خان نے کرکٹ کھیل کے باہر کے ملکوں میں سے جو کچھ کمایا وہ پاکستان لے کے آئے پاکستان میں چندے اکٹھ کیے. میں نے خود خان صاحب کو یہ ڈالنے کے ڈبے میں بھی سردار صاحب یہ ساری ہسٹری سن کے ہم کان پک چکے. یہ بتائیں کہ مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی؟ وہ چور تھے ڈاکو تھے ان کے اثاثوں پہ آپ قبضے کر لیں ان کی ملیں سیل کر لیں. یہ بتا دیں کہ عوام کو مہنگائی سے کب نجات ملے. دیکھیے جو میں گزارش کر رہا ہوں نا آپ سے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ کیا رہیں گے آپ کو بھی تنگی ہوگی کسی دوسرے آدمی کو بھی تنگی ہوگی لیکن میری گزارش جو ہے کہ کوئی 10 کروڑ یا 10 کروڑ ڈالر عمران خان نے اس ملک سے کمایا اور وہ باہر لے گیا. سر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے وہ عمران خان صاحب ایماندار ہیں نیک ہیں
بہت ہی اعلیٰ ایک سوال ہے خان صاحب کا زیادہ تر فوکس ہے سیاحت اور اس وقت دنیا جو ہے سیاحت سے بہت اربوں ڈالر اس وقت کشمیر میں آپ کے کشمیر ایک بڑا بیلنس قسم کا علاقہ ہے جہاں پر سیاحت میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ بنا بھی سکتے ہیں کما بھی سکتے ہیں. آپ کی حکومت اس وقت سیاحت کے اوپر کون کون سے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہیں تاکہ دنیا کا رجحان اور بہت شکریہ بہت شکریہ. اس میں جو گزارش کر رہا تھا نا میں ایک حوالے سے جب عام بندے کو آپ کا میرا کسی کا عزیز ڈائگنوز ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی نہ جلدی جا سکتا ہے نہ پانچ جا سکتا ہے. یہ اندر بندے کا اگر ملک اور قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو ہمیں یہ اخلاص کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کبھی دگا نہیں کرے گا. اس کا مرنا بھی یہیں پہ ہے, اس کا جینا بھی یہیں پہ. آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. میں آزاد کشمیر کے حوالے سے چونکہ آزاد کشمیر میں 3-4 بڑے سیکٹرز ہیں جس میں پوٹینشیل موجود ہے کام ہونے کا. منصب ملکی اور ہم کو سمجھیں کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کے حوالے سے موجود ہے اور اس پوٹینشیل کے حوالے سے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ جو ہے کیبنٹ سیشن ہے ہم ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں. ہم ایک جو آدمی بزنس مین ہے اس کو رولنگ اسٹون نہیں بنانا چاہتے کہ وہ آئے کبھی جنگلات سے ایجنسی لے, کبھی وائلڈ لائف سے کبھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی سے. ہم ون آپریشن ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے اندر آپ کے جتنے جو ہیلتھ کے لیے ہے, شادی آرگیٹ کے لیے ہے, ہماری اتھارٹی آ گئی تو دنیا ساری میں جو کارپوریٹ انٹرپرینور کو حاصل کرنے کا سیدھا کار ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے. انشاءاللہ آزاد کشمیر میں یہ ایک مثالی ادارہ بننے جا رہا ہے اور لوگوں کو رولنگ اسٹون نے ان کو ایک ہی ادارے میں وہ آئیں گے, ون ونڈو کے طور پہ وہ ہینڈل ہوں گے اور تمام ادارہ جاتی جو ادارہ داری اور سرخ ہے اس کو ختم کرنا اس ادارے. سر آپ کی بات صحیح ہے سر. سردار صاحب آپ اچھے بزنس مین ہیں اور پنجاب میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا. اب یہ بتائیے یہ صرف بتا دیں کہ مہنگائی نہیں جا کے رکے گی تو میکینزم ہے کہ یہ رک جائے گی. ایک اور سوال کیا وعدہ کیا کہ میں ایجوکیشن تو نہ گئے لیکن ہیلتھ کی طرف چلے گئے, لیکن یونیورسٹی وغیرہ یہ جو چیزیں بنائی آپ کشمیر میں بھی کوئی کینسر ہاسپٹل یا ہیلتھ کی سہولیات ہے آپ نے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پارٹ ہے مہنگائی کے حوالے سے گورنمنٹ چونکہ ممکن تھوڑا سا پری میچور ہو جائے گا کہ میں اناؤنس کروں کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے مختلف آئٹم پہ کام ہو رہا ہے اور وہ ممکن ہے کسی اسٹیج پہ جب خان صاحب ہمیں الاؤ کر دیں گے تو ہم بات کریں گے یا کوئی ترجمان یا خان صاحب ممکن یا خود کریں گے. لیکن مختلف یہ میں آپ کو چونکہ آپ کو پتا ہے میرا جب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ فریلی میری کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کام ہو رہی ہے. میں آپ کو ان کا بہت خوبصورت سوال تھا. بالکل شوکت خانوں کے بعد خان صاحب نے کہا تھا ایجوکیشن میں اور نامل جیسا ادارہ جو ہے اگر تو شوکت خانہ ہمارا پشاور کا آلموسٹ ہوتا ہے, کراچی والا ہمارا اپنی کمپٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. نمل جیسا ادارہ آپ کے پاکستان میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے اوپر کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھتی گئی. اس وقت تک 8 ہمارے بیچز موجود ہمارے جتنے نمبر سے 8 کی آکسفورڈ جو اس سے سالوں کی آزاد کشمیر میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے مظفرآباد میں تاریخ کا تو اس لیول کی لوگوں کو فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمارا کیپیٹل ہے. ڈسٹرکٹ میں بھی ایک تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اسپتال جو اس سے پہلے سی ایم ایچ راولاکوٹ تھا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بن چکے ہیں, ہمیں بہت ہیلپ کیا. آپ کے دوست سی ایم ایچ جو ہے کمبائن ملٹری اور اس کے ساتھ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی
आर्मी के भी बेसिक हेल्थ होते हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और आधार कश्मीर की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके भी वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज के हमारे से इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील डिस्ट्रिक्ट और इवन बाद यूनियन काउंसिल में भी। लेकिन बड़े अस्पताल के लिए जिस लेवल के आपको वसाइल चाहिए उसमें कार्डिक के अस्पताल के हैदराबाद में काम हो रहा है कि हमको कार्डिक का अस्पताल दे सकें, लेकिन बहुत बड़े अस्पताल के हवाले से आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की चूंकि उस लेवल की फैसिलिटी नहीं है, इस वक्त ज्यादातर लोग डिपेंड करते हैं इस्लामाबाद में जो हमारा कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, पिंडी में होली फैमिली है, या बेंजी अस्पताल है या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनके ऊपर हमारे लोग निसार कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को उस पहाड़ी एरिया से आके वो इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है और सम टाइम ऑपरेशन सर्जरी हुई हो वो ऑपरेशन ऐसा पता चलता है कि ऑपरेशन होने के बाद इस बीमारी का इलाज यानी सर्जरी ना पॉसिबल नहीं है, इस्लामाबाद में होगी। इसके ऊपर हम इसको वर्क कर रहे हैं कि हम मुजफ्फराबाद में एटलीस्ट एक स्टेट अपने अस्पताल बना सकें जिसमें लोगों को ये सहूलियात दे सके। और इसके साथ ये है कि जब से हमने ये लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, एक आम आदमी को एटलीस्ट ये नहीं मिल जाए कि 6-7 लाख रुपये उसकी जेब में हो जाए, तो जब चाहे जहाँ चाहे किसी जगह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा है कौन सा की तरफ से।